اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گریڈ 2، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے اچھے جو ہیں سردیوں کی چھٹیاں گزر رہی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگ سب اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب اپنا نصاب کا کام جو ہے سلیبس کا کام بھی کور کر رہے ہوں گے، لیکچرز بھی سن رہے ہوں گے۔ اسلامیات کا یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، جو کہ اس ویک میں ایک ہی لیکچر اسلامیات کا آئے گا، جو کہ آپ نے بخوبی بہت غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی سوال ہوں گے اس کے جوابات اچھے سے دینے ہیں، اور کاپی پہ جو کام ہوگا وہ کاپی پہ اچھے سے کرنا ہے، اور جو بک پہ ہوگا وہ بک پہ کرنا ہے۔ بس سب بچے جو ہیں اسلامیات کی کتاب نکال لیں اور صفحہ نمبر 44 جو ہے 44 یہ نکال لیں، کھول لیں صفحہ نمبر 44۔ ہمارا جو ہے آج کا عنوان، آج کا سبق جو ہے جانوروں سے اچھا سلوک۔ بچوں یہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، اس کی ہم نے ریڈنگ بھی کر لی ہے اور ہم نے کویشچن آنسر بھی کر لیے ہیں۔ کچھ کویشچن آنسر رہ گئے ہیں، ورک شیٹ ہم نے سولو کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم اس کو پھر کر لیتے ہیں، ہماری دہرائی ہو جائے گی، ہماری ریویژن ہو جائے گی، ہمیں اچھے سے چیزوں کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، جس میں آ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے، آ جاتے ہیں انسان، آ جاتے ہیں حیوانات، آ جاتے ہیں نباتات، آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح حیوانات جو ہے وہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بیسٹ پلانر ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر میں لوگ بھیج رہا ہوں تو ان کو کس کس چیزوں سے مستفید ہونا ہے اور کن کن چیزوں کو ان کی ضرورت ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ اب جیسے اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے، یعنی زور دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ، کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ بے زبان ہوتے ہیں، وہ جو ہم ان کے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں وہ اس کا رسپانس ہمیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اسی لیے زبان سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، تو جب ہم انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہی کاٹنے کو پڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں۔ سورۃ نحل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 5۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چوپائے کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا جو جانور ہوتا ہے نا، 4 جیسے بکرا، بیل، گائے، اونٹ، ٹھیک ہے۔ اور چوپائے اسی نے پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ان سے ہم سردی سے بچاؤ کا سامان لے سکتے ہیں، جیسے شیپ جو ہے اسے ہم کیا کرتے ہیں، وول لیتے ہیں، اس کی جو سکن ہوتی ہے اس سے، تو ہم اس سے سویٹرز بناتے ہیں، جیکٹس بناتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سردی سے بچتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دیے کہ ہم نے جانوروں کو چوپائے جو بنائے ہیں اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ ہم بہت سے جانوروں سے گوشت لیتے ہیں، دودھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ مزید جانیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانے بازی کی جائے، یعنی جانور جب باندھے گئے تو پھر نشانے بازی کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ نشانہ بازی ہے کہ آپ لوگ کرو، لیکن یہ ہے کہ پرندے کو یا جانور کو آزاد ہوگا تو پھر نشانہ بازی ہوتی ہے، اگر وہ آزاد ہو تو تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے، کیونکہ ہر انسان یا جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جان بچاتے ہیں، تو وہ بھی بچا سکے۔ لیکن اگر ان کو باندھ کر نشانے بازی کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنی جان بچانے کے لیے کہاں جائے گا، کیا اس پہ وہ آ جائے گی آفت، تو اسی لیے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا اور جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بیمار تھا، اس پر بھاری بوجھ لادا ہوا تھا، یعنی ایک بہت بیمار اونٹ تھا، اور اس کا مالک بار بار اسے مارتا تھا، بیمار بھی تھا اور بوجھ بھی لادا ہوا تھا اور مارتا بھی تھا، دیکھو کتنے ظلم کرتا تھا۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا، ہمیں بھی ان کو ویسا ہی سمجھنا ہے۔ دیکھو وہ بھی تو فیلنگ رکھتے ہیں نا، وہ بھی، ان کو بھی درد ہوتی ہے، تو ہمیں ان کو ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا۔ یہ ابھی ہم کر لیں گے ہمیں اس کی سزا نہیں، لیکن آخرت میں اس کی بہت بری سزا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ اپنے جانور پر رحم کرو، یہ بیمار ہے اور کمزور ہے، اس پر ظلم نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جانوروں کا خیال رکھیں، جو پالتو جانور گھر میں ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور انہیں گرمی، سردی اور بارش سے بھی بچائیں۔ جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں اور نہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں، ٹھیک ہے، اس کو بلا وجہ جو ہم تنگ کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ سونے کے لیے، کھانے کے لیے یا انسانوں کے فائدے کے لیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ اس پہ ٹک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیمار جانور کو دیکھا تھا؟ اونٹ کو، بلی کو، بتائیں جلدی سے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا فرمایا تھا؟ جانوروں پر رحم کرو اور جانوروں پر ظلم نہ کرو، دونوں فرمائے تھے، تو آپ کہو گے الف ب دونوں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائے، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیش کے لیے بنایا ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے نقصان کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں پالتو جانوروں کے کھانے اور ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے، کھانے اور کس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، اگر پتہ ہے تو آپ اس کو بلینک میں لکھ لو۔ اب ایک کویشچن یہاں پہ آ رہا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ بہت سے اس کے آنسر بن سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ کاپی پہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، ورک شیٹ جو ہے بک پہ حل کرنی ہے، اور یہ جو 3 کویشچنز ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کیا فرمایا؟ انہوں نے اونٹ کے مالک سے فرمایا جانوروں پر رحم کرو، جانور پر ظلم نہ کرو، یہ بیمار اور کمزور ہے۔ تو جو آپ کو آنسر سوٹ کرتا ہے آپ اپنی مرضی سے اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں اس کا آنسر کاپیز پہ۔ گھر میں موجود جانوروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو سردی سے، بارش سے اور دوسرے موسم سے بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے جانور آپ گھر میں پال سکتے ہیں؟ نام لکھیں۔ پالتو جانوروں کے نام لکھنے ہیں، کوئی سے بھی 3 جانوروں کے نام لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس یہی کرنا ہے، یہ 3 کویشچن جو ہے کاپی پہ کرنے ہیں، یہ بک پہ کرنا ہے، جو بک پہ کام ہونے والا ہے وہ بک پہ کرنا ہے، باقی یہ جو 3 کویشچنز ہیں یہ اچھے سے ریڈی کر کے کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اوکے، اللہ حافظ۔